قیامت قائم ہونے سے تقریباً 30 سال پہلے ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوگا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا انکشاف رکھنے جا رہے ہیں جو دلوں کو ہلا دینے والا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں آپ نے یہ منظر ضرور دیکھا ہوگا کہ کس طرح بادل پھٹنے یعنی کلاؤڈ بسٹ اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے سیلابی پانی نے بستیاں تباہ کر دیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گئے اور لمحوں میں بے شمار زندگیاں ختم ہو گئیں۔ یہ سب مناظر دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے قریب آنے کی یاد دلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ قیامت قائم ہونے سے تقریباً 30 سال پہلے ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ وقت وہ ہوگا جب نسل انسانی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور دنیا کا موجودہ نظام یکسر بدل جائے گا۔ آج کے یہ ہولناک طوفان، آسمان سے اترنے والی آفات اور زمین پر برپا ہونے والی سیلاب کی یہ تباہ کاریاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ گھڑی تیزی سے قریب آ رہی ہے جس کی علامات ہمیں پہلے ہی بیان کر دی گئی تھیں۔ ناظرین، قیامت کے بارے میں بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ حیران کن نشانی یہ ہے کہ قیامت سے تقریباً 30 سال پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کے بعد نئی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر دنیا کا نظام تیزی کے ساتھ بدلنے لگے گا اور آخری وقت کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں پر روشنی ڈالیں گے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں جو قیامت سے ٹھیک 30 سال پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اہل علم کے اقوال بھی پیش کریں گے کہ قیامت کی یہ علامات کس ترتیب کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی علامات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اس عظیم دن کے آنے سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گی۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ چھوٹی علامات وہ ہیں جو قیامت سے کافی پہلے ظاہر ہوں گی، ان میں سے کئی ماضی میں پوری ہو چکی ہیں، کچھ وقتاً فوقتاً دوبارہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو ایک بار ظاہر ہونے کے بعد آج تک جاری ہیں۔ اسی طرح کچھ چھوٹی علامات ابھی باقی ہیں، لیکن وہ بھی ضرور رونما ہوں گی کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے۔ علامات کبریٰ وہ ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جب وہ دنیا کے سامنے آئیں گی تو پھر قیامت کے وقوع میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں: تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پھر آپ کا ظاہری وصال، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے علاقے امواس میں طاعون کی وبا کا پھیلنا، اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا، یہاں تک کہ بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کی اطاعت چھوڑ دیں گی، لوگ اپنے دوستوں کو اپنی قریبی رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت دیں گے، والدین کو اجنبی بنا دیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہر طرف پھیل جائے گی، دینی تعلیم دنیاوی مفادات اور دولت کمانے کا ذریعہ بن جائے گی، نااہل اور بے بصیرت لوگ اقتدار اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، اور جو کسی کام کے اہل نہیں ہوں گے وہی منصبوں پر بٹھائے جائیں گے۔ ظالموں اور برے کردار کے لوگوں کی عزت صرف اس خوف کی وجہ سے کی جائے گی کہ کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ شراب نوشی عام ہو جائے گی اور لوگ اعلانیہ اس کا استعمال کریں گے، زناکاری اور بے حیائی کھلے عام ہونے لگے گی، گانے بجانے اور ناچنے والوں کی کثرت ہو جائے گی اور فحاشی کو عام کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ایک بڑی نشانی وہ آگ بھی ہے جو حجاز کے علاقے میں ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ 654 ہجری میں پیش آیا جب مدینہ منورہ کے مشرقی جانب حرہ عقبہ کے مقام پر ایک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی وسیع اور خوفناک تھی کہ اس کی خبر شام سمیت کئی دوسرے علاقوں تک پہنچی اور لوگوں نے اسے مسلسل اور متواتر طور پر بیان کیا۔ ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں قیامت کی کئی نشانیاں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ ان میں یہ امور شامل ہیں: زناکاری کا عام ہو جانا، سودی لین دین کا پھیل جانا، رشوت اور ناجائز خون بہانے کا رواج بڑھ جانا، چرواہوں کا ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرنا، عورتوں کا باریک اور تنگ لباس پہن کر بے حیائی اختیار کرنا، مومنوں کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی کو چھپانا۔ اسی طرح ایک اور نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی، جزیرہ عرب دوبارہ سرسبز و شاداب زمین میں بدل جائے گا، حتیٰ کہ درندے اور بے جان چیزیں بھی انسانوں سے کلام کریں گی۔ ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ رومیوں کی تعداد میں کثرت ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی جنگوں میں مد مقابل آئیں گے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ میں
30 بڑے دجال اور جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ ایک جھوٹا شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح عراق کا مشہور دریا فرات ایک عظیم خزانہ ظاہر کرے گا جو سونے کے پہاڑ کی مانند ہوگا۔ اس خزانے پر قبضے کرنے کے لیے ایسی خون ریز جنگ ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ کچھ اہل علم نے اس خزانے کی تفسیر یہ کی ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد عراق کا تیل ہو۔ بہرحال جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو پھر سخت قسم کے عذاب شروع ہو جائیں گے۔ سرخ آندھیاں چلیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور بعض کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں نہایت تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، بالکل ایسے جیسے تسبیح کے دھاگا ٹوٹنے پر اس کے دانے یک کے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا، تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب کے ساتھ ان بڑی علامات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، دھواں یعنی دخان کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، دجال کا خروج۔ نمبر 3، دابۃ الارض کا نکلنا۔ نمبر 4، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ نمبر 6، یاجوج ماجوج کا خروج۔ نمبر 7، مشرق میں زمین کا دھنس جانا۔ نمبر 8، مغرب میں زمین کا دھنس جانا۔ نمبر 9، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنس جانا۔ نمبر 10، ایک عظیم آگ کا ظاہر ہونا جو یمن کی سرزمین سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر معشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں 10ویں نشانی کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ یہ آگ یمن کے شہر عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو جمع کر کے معشر کی سمت لے جائے گی، جبکہ بعض روایات میں اس کی بجائے ایک ایسی تیز ہوا کا ذکر آیا ہے جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کو کس وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا تاکہ امت کو خبر ہو اور وہ وقت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ 10 بڑی نشانیاں نہایت وضاحت کے ساتھ اپنی امت کو بتا دی ہیں۔ اب جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب اور ان کے ظاہر ہونے کا وقت کا تعلق ہے، اس بارے میں محققین اور علماء کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی دخان یعنی دھواں ہے۔ یہ دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور مسلسل 40 دن تک مشرق و مغرب تک زمین پر چھایا رہے گا۔ جب یہ دھواں ظاہر ہوگا تو لوگ شدید خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمان اس کے اثر سے صرف ذہنی دباؤ، حواس کی گڑبڑ اور زکام جیسی کیفیت کا شکار ہوں گے، لیکن کفار اور منافقین پر اس کا اثر انتہائی سخت ہوگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور بعض تو کئی دن تک اپنے حواس بحال نہیں کر سکیں گے۔ اس دھوئیں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الدخان کی آیت نمبر 10 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک کھلا ہوا دھواں لائے گا جو سب لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اس وقت لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ تو بڑا سخت عذاب ہے، ہم سے اسے دور فرما دے۔ وہ لوگ اس وقت کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ تو نہایت سخت عذاب ہے، ہمیں اس سے نجات دے دے، اب ہم ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن سورہ الدخان کی آیات 10 سے 12 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نصیحت قبول کرنے کا وقت گزر چکا ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا یہ تو ایک سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الدخان کی آیت 14 کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد دراصل وہ سخت قحط اور بھوک ہے جو قریش پر مسلط ہوا تھا جب انہوں نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور سرکشی کی تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس دعا کے نتیجے میں ان پر قحط طاری ہوا۔ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ جب وہ آسمان کی طرف نظر ڈالتے تو انہیں سب کچھ دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا۔ اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مصیبت ہٹا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر اس آیت میں مراد قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا دھواں ہی ہوتا تو وہ ان سے کبھی دور نہ کیا جاتا۔
ناظرین، اس قحط اور بھوک کے زمانے میں قریش مجبور ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم دعا کروانے میں بڑے بے باک ہو گئے ہو۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، لیکن جب وہ بارش کے ذریعے سکون اور راحت پا گئے تو دوبارہ اپنی کفر کی روش پر چلنے لگے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس دن ہم انہیں سخت ترین پکڑ میں لائیں گے تو یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یوم بدر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کفار سے انتقام لیا۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی طرف۔ جیسا کہ مشہور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، ان میں دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے۔ دجال کا فتنہ پوری کائنات کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک جوان شخص ہوگا، اس کا جسم بھاری بھرکم اور رنگ سرخی مائل ہوگا، لوگ اسے مسیح کے لقب سے پکاریں گے۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور چھوٹے ہوں گے، اس کے پاس ایک عجیب و غریب سواری ہوگی جسے احادیث میں گدھے جیسی شکل رکھنے والی سواری قرار دیا گیا ہے۔ دجال کا ظہور عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے ہوگا۔ ابتدا میں وہ نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور آگے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گا۔ جہاں بھی جائے گا فتنہ و فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف خطوں میں گھوم کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہی ان کا رب ہے۔ اس وقت 70,000 یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے اور دنیا بھر میں فتنہ و شر پھیل جائے گا۔ اب آتے ہیں قیامت کی تیسری بڑی نشانی کی طرف، اور وہ ہے دابۃ الارض۔ یہ ایک نہایت عجیب و غریب اور غیر معمولی مخلوق ہوگی جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ مخلوق عام جانوروں کی مانند نہیں ہوگی، بلکہ اس کی شکل و صورت انسانوں کے لیے انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین ہوگی۔ ناظرین، قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہی دابۃ الارض ہے۔ یہ ایک انوکھا جانور ہوگا جو مسجد حرام میں صفا اور مروہ کے درمیان ظاہر ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن شام کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی حصے میں موجود سفید مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ جگہ شام میں واقع ہے، جبکہ دوسرے مفسرین نے اسے فلسطین کا علاقہ قرار دیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے اور تقریباً 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے۔ وفات کے بعد آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے قریب دفن کیا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تقریباً ایک ہی دور میں ہوگا۔ پہلے دجال ظاہر ہوگا اور اس کے شدید فتنے کے دوران ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا خاتمہ کر سکیں۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں قیامت کی چھٹی بڑی نشانی کی طرف، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، یاجوج ماجوج دراصل 2 عظیم قبائل ہیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یافس کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قومیں نہایت درندہ صفت اور طاقتور تھیں۔ ان کا اصل مشغلہ زمین پر فساد پھیلانا اور خون ریزی کرنا تھا۔ ان کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت ذوالقرنین نے ان کی بستی کے دونوں طرف موجود بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی تاکہ ان کی یلغار سے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ یہ دیوار اتنی بلند و بالا تھی کہ اس کی اونچائی پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا پہنچی تھی اور اس کی موٹائی تقریباً 60 گز بتائی جاتی ہے۔ اس طرح یاجوج ماجوج کو باقی دنیا سے کاٹ دیا گیا تاکہ انسانیت ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے، مگر قیامت کے قریب یہی رکاوٹ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج دوبارہ دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الکہف میں بھی موجود ہے۔ وہاں ذوالقرنین کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم پر پہنچے تو انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم ملی جو نہایت عجیب زبان بولتی تھی جسے سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ یہی قوم یاجوج ماجوج کے شر سے تنگ آ کر ذوالقرنین سے فریاد کر رہی تھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر دیجیے تاکہ ہم ان کے حملوں سے بچ سکیں۔ قرآن مجید کی آیات میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ یہ کوئی خیالی یا فرضی دیوار نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں ایک پختہ رکاوٹ تھی۔
جو لوہے کی بڑی بڑی سلوں اور پگھلے ہوئے تانبے سے تیار کی گئی تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک عظیم دھنساؤ اہل مغرب کی طرف ہوگا، یہ اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ پورا مغربی خطہ لرز اٹھے گا۔ 3 مرتبہ زمین کے دھنسنے میں دوسرا مشرقی سمت میں ظاہر ہوگا اور تیسرا عرب کی سرزمین پر رونما ہوگا۔ ان 3 عظیم اور دل دہلا دینے والے واقعات کے بعد وہ نشانی ظاہر ہوگی جس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بڑی آگ نکلے گی جو انسانوں کو ہانک کر زمین معاشر کی طرف لے جائے گی۔ علماء کے مطابق زمین معاشر سے مراد ملک شام کا وہ خطہ ہے جہاں قیامت کے قریب تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ ان واقعات کے نتائج اتنے شدید اور ہولناک ہوں گے کہ پوری دنیا کے انسان خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تاریخ کے اوراق میں اگرچہ کئی ایسے مواقع درج ہیں جب زمین دھنس گئی، لیکن وہ سب واقعات اس عذاب کے سامنے ہیچ ہوں گے جس کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دے دی ہے۔ ذرا سوچئے وہ مناظر کتنے خوفناک اور دہشت انگیز ہوں گے کہ روئے زمین پر کوئی بھی انسان ان کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ زمین کا یوں دھنس جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کب اور کہاں رونما ہوگا، اس کا درست علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رخ ضرور بیان فرما دیے ہیں۔ ناظرین، اب جہاں تک قیامت کی بڑی نشانیوں کا ترتیب اور ان کے ظاہر ہونے کے وقت کا تعلق ہے تو محدثین اور علماء کی آراء اس بارے میں مختلف ہیں۔ علماء کرام نے ان نشانیوں کی ترتیب کے بارے میں مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک سب سے پہلے دخان یعنی دھواں ظاہر ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کی رکاوٹ ٹوٹ جائے گی اور وہ زمین پر پھیل کر فساد برپا کریں گے، پھر دابت الارض کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کافر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان اس وقت تک معتبر ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، لیکن جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اس وقت کسی کافر کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ البتہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائیں گے اور پھر اپنی زندگی اسلام پر گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کا ایمان معتبر شمار ہوگا۔ یہ تمام معاملات دراصل ان باتوں میں سے ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ ان کی حقیقی کیفیت اور اصل حقیقت کو دنیا میں ہم مکمل طور پر نہیں جان سکتے، ہم تو بس اپنے محدود علم، مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں کچھ اندازے ہی لگا سکتے ہیں، لہٰذا حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم اسے دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز اور بامقصد ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔